من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم رؤوف الرحیم اپنے پاک کلام میں بیان فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، کافرو تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو۔ اب یہاں اشکال ہے، سوائے دہریوں کے، یہ دہری اللہ کو بھی نہیں مانتے، باقی ہو اور جو کافر ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو کیا کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں۔ تو وہی اشکال، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے کسی نبی کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جو اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کی کسی کتاب کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی کیا کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جو اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے کسی فرشتے کا انکار کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ جن چیزوں پہ اللہ پاک کی طرف سے ایمان لانا ضروری ہے، جو ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طبقے تھے لوگوں کے، ایک یہودی، نصرانی اور مکے کے مشرک، یہ 3 طبقے تھے بڑے۔ تو مکے کے مشرک جو تھے یہ آخرت پہ ان کا ایمان نہیں تھا، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہ مکے کے مشرک قیامت پہ نہیں ان کا ایمان تھا، کہتے جب آدمی مر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گھر سڑ جائے گا، یہ دوبارہ کس طرح اسے زندہ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، زندہ تو نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کرے گا بھائی، یہ سمجھ دماغ ان کے خالی تھے، یہ تو اللہ کرے گا زندہ، کوئی نبی یا ولی پیر ان کے لیے تو زندہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ ساری دنیا کے لیے۔ مر گیا، مٹی بن گیا آدمی، ہڈیاں کہیں، جسم کہیں، ذرہ ٹھیک ہے، زندہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو ان کا قیامت پہ ایمان نہیں تھا، قرآن پہ ایمان نہیں تھا، ان کا نبی پہ ایمان نہیں تھا، لہٰذا کیا تھے وہ؟ کافر تھے۔ تو اللہ کو کسی نہ کسی رنگ میں مانتے تھے وہ، لیکن کافر تھے، اور اللہ کی ذات و صفات میں نبیوں ولیوں کو بھی شامل کرتے تھے، اس لحاظ سے وہ مشرک بھی تھے۔ اس طرح یہودی اللہ کو مانتے تھے اور کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، انجیل کا انکار کرتے تھے یہودی، قرآن کا انکار کرتے تھے، نبی آخر الزمان کا انکار، اس طرح انکار کرتے تھے۔ تو یہ بھی کیا تھے؟ کافر۔ اللہ کو مانتے بھی تھے لیکن کیا ہے؟ کافر تھے۔ اسی طرح عیسائی اللہ کو مانتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن کا انکار کرتے تھے، ہمارے نبی کا انکار کرتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم صدیقہ کو اللہ پاک کی ذات و صفات میں شریک کر کے مشرک بھی کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو 3 طبقے تھے، یہ کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے۔ قرآن نے ان کو کافر بھی کہا ہے اور مشرک بھی کہا ہے، حالانکہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، کیا پروف ہے، جیسے آپ کہتے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا ثبوت کو جواز ہے تمہارے پاس کہ اللہ کے انکار کا، ویسے اللہ کا انکار کیے جا رہے ہو تم، کیسے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو اللہ پاک کا انکار تم؟ وجہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کیا تھے؟ امواتا۔ واہ قرآن، سب امواتا۔ امواتا میت کی جمع ہے۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جان نہ ہو، روح نہ ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے تھے نا چیک کر کے، بس جی اللہ کو پیارا میت ہو گیا، میت ہے جی۔ میت کب اٹھائی جائے کہتے ہو تم لوگ بھی، میت جی کب اٹھائی جائے گی یہ میت؟ قبرستان کی طرف میت لیے جا رہے ہیں، میت میت کہتے ہیں، اس میں جان روح نہیں، اگر روح ہے تو زندہ ہے آدمی، اگر روح نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں ہم سب؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت۔ یعنی میت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں روح نہ ہو، جان نہ ہو۔ تو میت کی جمع کیا ہے؟ اموات۔ امواتا، تم سب کیا تھے؟ قوم میں سب آئیں گے، ساری اولاد آدم آئے گی، نبی بھی آئیں گے، ولی بھی، پیر فقیر بھی، حضرت صاحب بھی، بزرگ صاحب بھی، سب آئیں گے،
تم کیا تھے سب کے سب اموات تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک ایسا زمانہ آیا, ایک ایسا دور آیا کہ اس کا نام و نشان تک نہیں تھا. ایسا اب ہم جب پیدا نہیں ہوتے ہمیں پتہ نہ ہمارا بھی فلاں مولوی صاحب آئیں گے, فلاں ڈاکٹر صاحب آئیں گے, فلاں پیر صاحب آئیں گے, جی فلاں نواز شریف آئے گا, زرداری آئے گا, فلاں وزیر آئے گا جو پاکستان کے پیسے لے کے بھاگ گیا باہرلے ملک میں, کہیں بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا پتا تھا کسی کو؟ یہ تو بعد میں پتا چلا نا. ایک ایسا دور بھی تم پہ آیا تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا, تمہیں جانتے ہی کون تھا کہ کون سے مولوی صاحب, کون حضرت صاحب آئے, کون بزرگ صاحب آئیں گے. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ تمہیں پیدا کر دی, تم آ گئے. اللہ پیدا نہ کرے تمہیں کو پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا. اللہ پیدا فرما رہے ہیں تم کیا تھے سب کے سب اموات, تم سب میت تھے جتنے بھی ہو. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تم پہ کرم کیا, فاحیاکم, اللہ نے تمہیں کیا کیا؟ احیا. یہ واحد کا صیغہ ہے. کسی نبی نے تم کو زندہ نہیں کیا, کسی ولی نے, کسی پیر فقیر نے کسی نے زندگی دی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے فاحیاکم, اللہ نے تم کو زندہ کیا ہے. نبیوں کو, ولیوں کو, پیروں کو, سب کو زندہ کس نے کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں. ہر چیز ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے پاس ہے اور کیا؟ سب فقیر ہیں ہم. یا ایھا الناس وانتم الفقراء, تم فقیر ہو, تمہارے پاس کیا؟ فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے فقیر کے پاس, تم فقیر ہو. اللہ هو الغنی الحمید, اور جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے. اللہ غنی ہے, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ تعریفوں والا ہے, خوبی والا ہے. تم سب فقیر ہو اللہ کے. اللہ اکبر کبیرہ. فاحیاکم, پانی جائے گی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ تم کو زندہ کیا. زندگی موت یہ کس کے ہاتھ پہ ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک, برکتوں والی ہے وہ ذات, بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت. وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے پہ قادر ہے. بیدک الخیر, اللہ تیرے ہاتھ میں سب خیریں ہیں, بلائیں ہیں. ہر چیز کس کے پاس ہے بھائی؟ ام من شیء الا عندنا خزائنہ, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہر چیز کے خزانے. عزت کے خزانے ہمارے پاس ہیں, دولت کے خزانے ہمارے پاس ہیں, علم کے خزانے, رزق کے خزانے, صحت شفا, ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. ما ننزلہ الا بقدر معلوم, پھر ہم اندازے کے مطابق دیتے ہیں. یہ جو عزت مل رہی ہے نا, فلاں جی بڑا معزز آدمی, شہری معززین ہم کہتے ہیں, یہ اللہ پاک اندازے کے مطابق اس کو کتنی عزت دینی ہے, اس کو کتنا صحت دینی ہے, کتنا حسن و جمال دینا ہے, کس کو کتنی عمر دینی ہے, کس کو کتنی اولاد دینی ہے, رزق دینی ہے. یہ سب جو ہے نا یہ اندازے سے ہمیں نہیں کہ جس کو چاہ جتنا مرضی مل گیا, نہ یہ اندازے سے مل رہا ہے. کتنی عمر ہے, کتنے سانس ہے, کتنا رزق ہے, کتنی صحت ہے, کتنی اولاد ہے, لڑکے کتنی ہیں, لڑکے کتنے ہیں, یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ لبا فرما ہم اندازے سے دیتے ہیں. جس کو جو دینا ہے ہمارے اندازے سے ملتا ہے اس کو. اللہ کو تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو اللہ مارے اس کو پوری دنیا بھی مل کے بچا نہیں سکتی, جس کو مالک بچائے پوری دنیا مل کے اس کو مار نہیں سکتی. آپ قرآن سے دلیلیں سنیں. حضرت نوح علیہ السلام کی مرضی, بیٹا بچ جائے مشرک, مرضی اللہ کی مرضی کیا کہ نوح کا بیٹا مشرکوں کے ساتھ پانی میں غرق ہو, تو مرضی نوح علیہ السلام کی پوری نہیں, مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ ہاں جی, بڑا زور لگایا, بڑی کوشش کی بیٹا بچ جائے, لیکن اللہ کی مرضی کیا تھی؟ نہ بچے, نہیں بچ سکا. نمرودیوں کی مرضی تھی کہ ابراہیم کو جلا کے راکھ کر دیا جائے, راکھ بھی نہ ملے, اتنی بڑی آگ جلائی. اللہ پاک کی مرضی تھی شعلہ مارتے ہوئے آگ ابراہیم پہ گل و گلزار ہو جائے. تو مرضی نمرودیوں کی پوری نہیں ہوئی, مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ یہ ہے. وہ مارنا چاہتے ہیں, اللہ بچانا چاہتا ہے. نوح بچانا چاہتا ہے, نبی اللہ مارنا چاہتا ہے. نوح علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں, نبی اللہ کا بچ جائے بیٹا, اللہ مارنا چاہتا ہے نبی کا بیٹا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کو چھری جلا رہے ہیں, چھری نیچے نبی اوپر بھی نبی. نبی کہتا ہے کہ میں ذبح کر دوں بیٹے کو,
اور بیٹا کہتا ہے نبی اپنے باپ سے ذبح ہو جاؤں، دو نبی ایک طرف، دو نبیوں کا زور ایک طرف، اللہ کا زور ایک، لیکن اللہ کے زور کے آگے سب زور بے زور، ان القوت للہ جمیعا، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں نبی چاہتے ہیں ذبح ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے بال بھی ونگا نہ ہو، تو پھر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر کے بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے بھائی کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک ٹائم آئے گا جس بھائی کو تم نے باپ سے جدا کیا اس کے سامنے فقیر بنا کے، بھکاری بنا کے، سوالی بنا کے تمہیں نہ کھڑا کرو، مجھے کو یوسف کا رب نہ کہنا۔ ہوا کہ نہ پھر ایسے جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کہتا ہے میں موسیٰ نو زندہ ہی نہیں رہن دینا، بچ ہی نہیں سکتا موسیٰ، 70,000 بچے شہید کر دیے بنی اسرائیل کے، زندہ رہے گا تو میری حکومت کو الٹائے گا نا، تو میں بچنے نہیں دینا، رہنے نہیں دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرعون گھر بھی تیرا ہوگا، خرچہ بھی تیرا ہوگا، پرورش موسیٰ کی ہوگی، میں تیرے گھر میں تجھ سے موسیٰ کی پرورش نہ کرائی تو مجھے موسیٰ کا رب نہ کہنا۔ جو فرعون نے چاہا وہ نہیں ہوا، ہوا وہ جو اللہ کو منظور ہوا۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلی ہے، جا رہے ہیں رات کو، آگے پانی کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، سائڈوں پہ پہاڑ ہیں، کوئی بچاؤ کا رس، 15 لاکھ فرعونی پیچھے چڑے ہوئے، 6 لاکھ بنی اسرائیلی ہے، آگے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، فرعونی ہے، سائڈوں پہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا کلا انہا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے، مارے گئے، ہم نہیں بچتے، پانی آگے پانی ہے، پیچھے فرعون آگے، سر کہاں بچے گئے؟ دیکھو نبی کا ایمان، کلا ہرگز نہیں پکڑے گئے، ہرگز نہیں مارے گئے۔ انما معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے رستہ دے گا۔ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں کہ پکڑے گئے، دیکھو امت کا نبی کے ایمان میں کتنا فرق ہوتا ہے، نبی کا ایمان پوری امت سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ پورے کہہ رہے بنی اسرائیل کے پکڑے گئے، مارے گئے، اب نہیں بچتے۔ موسیٰ نے کیا کہ کلا ہرگز نہیں پکڑے گئے، ہرگز نہیں مارے گئے، انما معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے رستہ دے گا۔ تو کیا ہوا؟ فرعونی چاہتے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک کا پروگرام کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ فرعونیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو پھر اللہ پاک کی مرضی پوری، فرعونیوں کی مرضی پوری نہیں ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام کی مرضی، نبی اللہ کا، کشتی میں بیٹھ گئے، مرضی ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاؤں، نبی کی مرضی، اسی لیے بیٹھے کشتی میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاؤں، کشتی جا رہی ہے، بیٹھ جاؤں میں بھی، اللہ پاک کی مرضی کی ہے۔ میرے یونس تو کنارے پہ نہیں جائے گا، آج کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ تو مرضی یونس نبی کی پوری نہیں، مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن عقیدہ بنا رہا ہے۔ 100 کافر تلواریں لے گئے، نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہجرت کی رات، نبی باہر نکلے گا شہید کر دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کافرو بھائی مانو تو انیا کر کے اپنے نبی بچوں نہ کٹیا، میں نے اپنے نبی نے رب نہ کیا۔ ابو جہل گروپ کی مرضی پوری نہیں ہوئی، کافروں کی مرضی پوری نہیں ہوئی، مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی ہے کہ کوفے میں جا کے، وہ بادشاہت کے لیے نہیں گئے تھے، حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ پاک کے دین کو قائم کرنے کے لیے گئے تھے، جو حدیں توڑی جا رہی تھی ان کو قائم کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو ان کی مرضی ہے کہ اللہ پاک کے دین کی حدوں کو قائم کروں گا میں، اللہ پاک کی مرضی کی ہے حسین ابن علی اور ان کے بچوں کو، ان کے ساتھیوں کو جامع شہادت نوش کروا کے ان کو جنت الفردوس کا وارث بناؤں گا۔ تو مرضی حسین ابن علی کی پوری نہیں، مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کی ماشاء اللہ و ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کا رسول چاہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ایسے کہہ جو اللہ اکیلا چاہے گا وہ ہوگا، ساری مرضیاں میری پوری نہیں پوری ہوتی، ساری مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب کیا تھے؟ اموات، میت تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، تم کو زندہ کس نے کیا؟ سب نے۔ یہ زندگی کس نے دی ہے؟
ثم یحییکم، پھر مارے گا تم کو، پھر کیا دے گا تم، ثم یمیتکم، پھر کیا کرے گا تم کو، مارے گا. پہلے میت تھے، پھر کیا کیا، زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر کیا کرے گا تم کو، موت دے گا. یہ زندگی کو ختم کر دے گا، یہ دنیا کی زندگی کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا. پھر کیا ہو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو دن قیامت کے، پھر زندہ کرے گا تم کو. پہلے اموات تھے، پھر کیا کیا، زندہ کیا، پھر مارے گا تم کو، پھر روح نکال لے گا، پھر روح نکالے گا جسم میں سے، زندگی کو ختم کر دے گا، میت ہو جاؤ گے. پھر کیا کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں کیا کرے گا، زندہ کرے گا، پھر روح ڈال کے پھر زندہ کر دے گا. اب اللہ کے قرآن نے 2 موتیں بیان کی ہیں اور 2 کیوں جی 2 موتیں بیان کی ہیں اور 2 اللہ قرآن نے زندگی بیان کی ہے. اب اور قبر میں بھی آدمی اسی طرح زندہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں سورج کتنی زندگی بن گئی ہیں. اشکال آ گیا بہت بڑا، پھر کتنی زندگی ہے یہ، کیوں جی 3 مان گئی نا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کنتم امواتا، تم کیا تھے، اموات تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر موت دے گا تم کو، پھر کیا کرے گا تم کو، زندگی. یہ کتنی زندگی ہے، 2 زندگی ہے، 2 موتیں بھی آ گئی. قبر میں بھی اسی طرح بندہ زندہ ہے تو پھر کتنی زندگی بنتی ہیں. پھر اشکال آ گیا جی. اگر قبر میں آدمی زندہ ہے، یہ اشکال ہے 3 زندگی بنتی ہے. اگر زندہ ہے قبر میں تو پھر دن قیامت کی کس کو اٹھائے گا، اللہ پاک زندوں کو اٹھائے گا. وہ میت ہوں گے تو زندہ کر کے اٹھائے گا نا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دن قیامت تم سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. میت ہوں گے تو زندہ کرے گا نا، تو ہے ہی زندہ، پھر کس کو زندہ کرے گا. یہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 زندگیاں انسان کے، لوگ کتنی ہیں، ہوتے ہیں. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم طرف اس کی تم کیا کرو گے، لوٹائے جاؤ گے اللہ پاک کی طرف. یعنی قبروں سے جب نکالے جاؤ گے تو حساب کتاب تک یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، بڑا لمبا عرصہ ہوگا، بڑا سینکڑوں سال کا لمبا عرصہ ہوگا یہ ہے جی. تو پھر حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اللہ پاک پوچھیں گے پھر، میرے بندے بتلا، جوانی دی تھی، عمر دی تھی، طاقت دی تھی، کتنے گزاری ہے. وہ تھانے والے پوچھتے ہیں نا چھتر کے ساتھ، رات کتنے گزاری ہے. اللہ پاک پوچھیں گے کتنے گزار کے آئے ہیں دن رات، صبح شام، طاقت جوانی ہے. اپنے واسطے لڑتا رہا کہ میرے دین واسطے بھی کدے لڑیا ہے، اپنے واسطے غصہ چڑھ رہا ہے کہتے میرے دین کے لیے بھی کوئی غصہ آیا تھا، بول بتلا، اگر آیا تھا بتلا. عمر کہاں گزاری ہے، پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے. ہاتھ دیے تھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیے، میری مرضی چلائی ہے. پاؤں دیے تھے کہ کس کی مرضی کے مطابق استعمال کیے ہیں. آنکھیں دی تھی میری مرضی کے مطابق استعمال کی. کان، زبان، دل، دماغ، سوچ، عقل، یہ کہاں خرچ کی تو نے سارا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پائی پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا. پھر تب طرف اس کی تم کیا کرو گے، لٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب. اللہ پاک فرماتا وہی ہے. کون، کوئی نبی نہیں. قرآن میں کہتا ہوں قرآن نے شرک کا بی مار دیا. کیڑی کے سر جتنا بھی رستہ قرآن نے شرک کے لیے نہیں چھوڑا. ہر آیت میں اللہ کی توحید آ رہی ہے. هو الذی، وہی ہے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں اور، نہ کوئی پیر فقیر نہ کوئی نبی ولی. وہی ہے خلا کا جس نے پیدا کیا، لکم واسطے تمہارے، جو زمین میں ہے سب کا سب. اس نے پیدا، کس نے پیدا کیا، وہی ہے، اس اللہ نے پیدا کیا ہے جو زمین میں ہے سارے کا سارا. یہ کس کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا. اگر کسی کو کسی چیز میں فائدہ نہیں نظر آتا اس کے اپنے دماغ کا قصور ہے. اللہ قرآن سچا ہے. اللہ قرآن کیا ہے، جو بھی زمین میں ہے یہ سب اللہ پاک نے کس کے لیے پیدا کیا، انسان کے نفع کے لیے، فائدہ کے لیے بنایا. تو میں نے پہلے بھی آپ کو مثال سنائی تھی، آج پھر سن لیں کہ ایک آدمی تھا، دیہاتی آدمی، سفر کر رہا تھا تو گرمیوں کے دن تھے، گرمی لگی، وہ 12 بجے سفر کرتے کرتے پیدل. آج کل اے سی گاڑی میں سفر ہوتا ہے، پچھلے دور میں پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پہ یا کدوں گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے. ایسے پیدل سفر کر رہا تھا، گرمی لگی تو رستے میں ایک آم کا درخت آ گیا. سوچا بھی 2-3 گھنٹے آرام کر لیتا ہوں، گرمی ہے، گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو گئی، دوبارہ سفر کروں گا. تو وہاں لیٹ گیا، وہ آم کے درخت کے نیچے لیٹ گیا.
وہ آج کل کے موسم تھا، امبیاں لگی ہوئی تھیں پائیا پائیا 3 چھٹا کی یہاں پہ، اور ساری تربوز کا کھیت بھی تھا، تربوز توانے جس کو آپ کہتے ہیں، تو 10 کلو کے توانے لگے ہوئے تھے، 8 کلو کے جی توانے لگے ہوئے. تو سوچ رہا ہے کبھی امبیوں کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی کیا دیکھتا ہے، تربوز کی طرف دیکھتا ہے. سوچ رہا بھی اللہ نے سب کچھ صحیح بنایا پر اے نہیں صحیح بنایا اللہ پاک نے، یہ تو صحیح نہیں بنایا. اتنا بڑا درخت بنا کے ایڈی ایڈی امبیاں لا چھٹیاں اور چھوٹی جی بیل بنا کے اتنا 10 کلو کا تربوز لا دیا. یہ تربوز وہاں ہونا چاہیے تھا درخت کے لحاظ سے، درخت بڑا ہے، اور یہ امبیاں یہاں ہونی چاہیے تھی. یہ اللہ پاک نے صحیح نے باقی ہر شے صحیح بنا دی ہے. تو ابھی وہ سوچ ہی رہا ہے، کسی کوے نے اوپر سے 4 چھٹا کی امبی کاٹی، وہ سیدھی اس کے ناک پہ بجی آگے ٹھا. ناک پہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے آدمی کو، جب ناک پہ بجی اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تم نے جو بنایا صحیح بنایا ہے. یہ 4 چھٹا کی امبی برداشت کر لیے، 10 کلو کا دھوانا پڑ جاتا ہے، کہنے میں تو مر ہی جاتا. تو جو بنایا تم نے صحیح بنایا ہے. اللہ ہمارے جو بھی اللہ نے زمین میں انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. کوئی چیز اب زہریلے جانور ہیں، زہریلی اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان میں فائدہ نہیں، لیکن ان کے اندر بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدے دکھا لی. کوئی چیز بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ الذی خلق لکم ما فی الارض، وہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو زمین میں سارے کا سب تمہارے نفع کے لیے اللہ نے بنایا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے. اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے تو اللہ کے واسطے. تجھ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. یہ پیشانی اللہ کے دروازے پہ جھکاری، کسی اور کے دروازے پہ نہ جھکے. ہاں یہ ہاتھ اللہ کے دربار میں پھیلا رہے، کسی اور کے آگے نہ پھیلے. مانگنا اللہ سے ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، نظر نیاز کس کے نام کی دینی ہے، ثواب جس کو مرضی پہنچا. اللہ نے انسان کو اب ہر چیز سب چیزیں انسان کے لیے، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا. گلے کی کتنی قسمیں ہیں، گلے کی کتنی قسمیں ہیں، مکئی ہے، جوار ہے، مونجی ہے، چاول کی کتنی قسمیں ہیں جی، اور جنسیں ہیں کتنی جنسیں بنائی ہیں گلے کی. اور فروٹ کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے بنایا اللہ پاک نے. فروٹ کی سبزی کتنی سبزیاں، اب تو بے موسمی سبزیاں آ رہی ہیں. پہلے آلو موسم کے ہوتے تھے، وہ بھی موسم، اب کیا ہے بے موسم ہر شے آ رہی ہے. دھنیا کبھی ختم ہی نہیں ہوا، پودینہ کبھی ہر شے آ رہی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، جیسے جیسے ضروریات بڑھ رہی ہے اللہ پاک رزق کا اہتمام فرما رہے ہیں جی. تو سبزی کی کتنی قسمیں ہیں، فروٹ کی کتنی قسمیں ہیں جی. اور اس کے علاوہ جانوروں کی کتنی قسمیں ہیں. کئی جانور ایسے ہیں کہ ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، کئی ایسے ان پہ سواری کرتے ہیں، اور کئی ایسے ان کا کیا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. کئی ان کا دودھ پیتے ہیں جانوروں کا. ہاں اللہ پاک یہ عقلی دلیل اللہ پاک نے فرمایا. اور دودھ کا گلاس پینے والے، دودھ پینے سے پہلے سوچ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. ہاں کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، وہ کون ہے جس نے تیرے آنے والے برتن میں آنے والے دودھ میں تیرے جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیا. وہ کون ہے جس نے تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں تیرے جانور کے گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، اور خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا. ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا، خالص دودھ، لبنن خالصا سائغا للشاربین، یہ خوش ذائقہ خوش رنگت دودھ پلانے والا کون ہے. سوچ ذرا، غور کر کہاں سے ہے. ہاں پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے، جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے. کھیر کی دیگ بھی اسی کے نام پہ پکنی چاہیے. مسئلہ سن لو انشاءاللہ، اتنے کو اولا نہیں رکھا جائے گا، مسئلہ کھولیا جائے گا انشاءاللہ. ہاں اگر کسی صاحب نے کھیر کی دیگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکائی، اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کے نام پہ ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچاؤ، ثواب جس مرضی بزرگ کو پہنچاؤ، پیر کو پہنچاؤ، والد کو جس کو مرضی ثواب پہنچاؤ، ٹھیک ہے. اگر کھیر کی دیگ اس نیت سے پکائی کہ شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو کے خوش ہو کے میرا کام کر دے گا یا کروا دے گا، لوگوں شرک ہے یاد رکھنا.
شرک ہے بچ جاؤ شرک سے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا گناہ اور ہے ہی کوئی، یہ گناہ بھی بڑا ہے اور اس کو اللہ پاک نے معاف بھی نہیں کرنا۔ نیت یہ ہو، یہ کھیر کی دیگ ہے، یہ نیاز ہے، یہ خیرات ہے، کوئی بھی خیرات کوئی بھی چیز ہے، یہ اللہ کے نام پر، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، ثواب جس کو مرضی کو چاہو، کوئی بکرا ہے، کوئی چھترا ہے، کوئی دیگ ہے، جو بھی اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، ثواب۔ اور بزرگوں نے ثواب بھی بولو، بکرے چھترے بزرگوں نے کیا کرنے ہیں، بکرے چھترے کیا کرنے، ثواب بھی ثواب پہنچاؤ ان کو۔ اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ اس دیگ سے، کہ چھترے سے، اس بکرے سے، اس خیرات سے میرا بابا راضی ہو جائے، میرا پیر راضی ہو جائے، میرا فقیر راضی ہو کہ میرا کم کر دے گا یا کروا دے، شرک ہے، یاد رکھنا شرک جلی ہے، اور شرک جو ہے اس کی وجہ سے سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یاد رکھنا۔ خیرات کرو، خیرات کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ تم 11ویں کو کرو، 12ویں کو کرو، جب مرضی کرو، صبح کرو، شام کرو، رات کو کرو، دن کو کرو، جب مرضی خیرات کرو اللہ کے نام پہ چیز تو مقصد یہ کہ اللہ تو راضی ہے، خیرات یہ نیاز یہ تیرے نام پہ ہے، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو، اس کا ثواب میرے باپے کو پہنچے، میرے بزرگ کو پہنچے، میرے پیر کو، میرے حضرت صاحب کو پہنچے، میرے اعلیٰ حضرت، یعنی جس کو مرضی پہنچاؤ ثواب۔ تو اگر اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اگر اللہ کا نام کسی بات میں وہ کوئی بھی بات قبول نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا ہی مقصد نہیں ہے تو پھر کیا وہ نماز بھی نماز نہیں ہے؟ حج کرتے ہو اللہ کی رضا مقصد نہیں، وہ حج نہیں ہے۔ عمرہ کرتے ہو اللہ کی رضا ہوگی تو عمرہ قبول ہوگا، اللہ کی رضا مقصد ہوگی تو حج قبول، قربانی، کوئی نیکی بھی اللہ کی رضا کے بغیر قبول ہے ہی تو پھر خیرات کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کا نام ہی نہیں آئے گا، اللہ کی رضا مقصد ہی نہیں ہے تو پھر ثواب کس سے لینا ہے؟ پھر اسی سے لے لو ثواب۔ اس لیے بھائی خیرات کرو، نظر نیاز بکرا چھترا جو بھی ہے اللہ کے نام پہ، یا اللہ تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا، اور ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ۔ اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوگا، اللہ کی رضا خوشی، پھر ثواب اسی سے لینا ہے جب اللہ کے تو نام ہی نہیں آیا، پھر بابا ہی ثواب دے گا، لے لینا بابا سے ثواب۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہاری جو زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کہ اللہ پاک نے آسمان بنایا، اللہ پاک نے فسواہن سبع سماوات، پر درست بنائے ان کو آسمانوں کو، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، اللہ پاک نے کتنے بنائے؟ 7 آسمان، ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ، پھر تیسرے آسمان، 7 آسمانوں میں اتنا فاصلہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ 7، یہ 7 کا عدد اللہ پاک کو بہت پیارا ہے۔ آسمان کتنے ہیں؟ کیوں جی 7 ہے، اور زمینیں والارض مثلہن، زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7، اور جہنم لہا 7 ابواب، جہنم بھی کتنے ہیں؟ 7، اور دنوں کی گنتی کتنی ہے؟ کیوں جی 6 کے 5 ہے، دنوں کی گنتی کتنی ہے؟ 7 ہے، اور کوار کی منزلیں 7، گائے بیڑ میں اونٹ میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ ہے جی بیت اللہ شریف کے طواف کتنے ہیں؟ وہ گیا ہوا تو لگے ہو، کوئی نہیں کہ عمرہ کر حج کر۔ صحابہ برما کے چکر کتنے ہیں؟ بڑے ہی لڑ رہے ہو، ڈرے کھل کے بولو۔ بیت اللہ کے طواف کتنے ہیں؟ 7۔ صفا مروا کے چکر کتنے ہیں؟ شیطان کی کنکریاں کتنی ماری جاتی ہیں؟ اور سجدہ کتنے اعضاء پہ کرتے ہو؟ کتنے اعضاء لگتے ہیں زمین کے ساتھ جب سجدہ کرتے ہو؟ جی 7 ہی، 7 کا اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ فرمایا فسواہن سبع، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے اور درست بنائے، صحیح بنائے، ایسے ہی بننا، یہی شکل ہے آسمان کی، اس کے علاوہ کوئی اور شکل ہے ہی نہیں، یہی شکل ہے جس شکل میں اللہ نے بنائی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ کی توحید، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، وہی ہے ہر چیز کو جاننے والا، اور کوئی ہر چیز کو جاننے والا ہے نہیں، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ فقیر۔ نبی ولی کو اتنا پتہ چلتا ہے جتنا اللہ بتلا دے، اگر نبی ولی کو اللہ نہ بتلائے تو نبی ولی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یہی ہے، اور وہ ہر چیز کو، کون وہ؟ کون؟ اللہ، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور کوئی نہیں ہر چیز کو جاننے والا۔ ہر چیز 14 طبقوں کی کائنات میں جتنی بھی اللہ پاک 18,000 یہ کم و بیش مخلوق ہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ جتنے انسان مر گئے، جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، جتنی مخلوق مر گئی، جتنی ہے ابھی آئے گی، آ رہی ہے نا مخلوق،
مر بھی رہی ہے بھی مخلوق ہے جی، چرندے پرندے درندے حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جن انسان حیوان، یہ ہے بھی اور مر بھی گئے اور آئیں گے۔ جو مر گئے جتنے فرشتے ہیں، جتنے درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں، پہاڑ ہے، ذرے ذرے ذرے، ذرہ جانتے ہو جو روشن دان میں سے وہ روشنی آتی، وہ ذرہ دیکھتے ہو کتنے ذرے ہیں، ہر ذرے کو اللہ جانتا جاننے والا ہے۔ اب احصا کل شیء عددا، اللہ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہے۔ احصا اللہ ونسوہ، تم نے گناہ کر کے بھلا دیے، اللہ نے تمہارے گناہ گن کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیڑی لے لے آپ، کیڑی، ہمیں تو کیڑی کے متعلق بھی علم نہیں ہے سارے کا سارا، یہ تو پتہ نہیں یہ کیڑی ہے، بس اتنا پتا ہے، کچھ بھی علم نہیں۔ کیڑی کے متعلق بھی سارا علم نہیں ہمیں۔ کیڑی ہے، ہاتھ میں رکھ لی کیڑی ہے، ادھر اس کا منہ ہے، ادھر پچھلا طرف ہے، ادھر کی ٹانگیں ہیں، بھائی اتنا پتا ہے یہ کیڑی ہے۔ اب یہ کیڑی اس کی عمر کتنی ہے نہیں پتا، پتا ہے کسی کو؟ یہ مول صاحب سے پوچھو جا کے، کیڑی کی عمر کتنی بتلاؤ، کوئی پہنچی ہوئی سرکار سے پوچھ لو جا کے، جی کیڑی کی حضرت صاحب عمر کتنی، کوئی نہیں بتا سکے گا۔ کون جانتا ہے کہ اتنی عمر باقی ہے، کتنی ہو گئی، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس نے کتنا رزق کھا لیا، کتنا باقی ہے، اس کے پیٹ میں کتنا رزق ہے، بھوکی ہے یا رجی ہوئی ہے، شیر ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس کے بچے کتنے، اس کا خاندان کہاں ہے، کنبہ، اس کا باپ کا نام کیا تھا، کہاں باپ مر گیا، دادا کہاں ہے، یہ سارا علم کیڑے کے متعلق ہم نہیں جانتے، اللہ ہر شے کے متعلق سب کا سب جانتا ہے۔ یہ رومال ہے، یہ بھی رومال ہے، بس اتنا ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا، کس دکان سے آیا ہمیں نہیں پتا، کس کے ہاتھ لگے، کیڑی بھیڑ میں گیا ہے جی، اس کا جو دھاگا وغیرہ کہاں بنا، کس زمین میں پیدا ہو، کس کسان نے پیدا کیا، کہاں کتنے حال چلے، کتنے، یہ سارا علم ہے باقاعدہ۔ ایک چیز کے متعلق بھی ہم نہیں جانتے، اللہ ہر شے کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، یہ ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کنتم امواتا، تم کیا تھے، اموات تھے، فاحیاکم، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اس کی تم لٹائے جاؤ گے۔ والذی، وہی ہے، خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے جو زمین میں ہے سب کا سب، وہ لوگ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے ہر شے اللہ نے بنائی ہے، ہر شے تمہارے لیے بنائی اور تم کو اپنے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر جاتا کہ اللہ نے آسمان کی طرف، فسواہن، درست بنایا اللہ نے ان کو، سبع سماوات نے، کتنے، 7 آسمان بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، ایک بالشت، جن کی آمد 7 زمین نے، جہاں تک 7 زمین کو توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، پتہ لگے گا کہ اس نے ایک بالشت زمین دبائی تھی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ علمنی، یا ربی علمنی شیئا، پروردگار کوئی وظیفہ مجھے بتلا کہ میں تجھے یاد کروں، تجھ سے مانگوں اس وظیفے کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ عرض کہ اللہ یہ تو ساری دنیا ہی پڑھ رہی ہے، میں تیرا نبی ہوں، کوئی خاص وظیفہ ہونا چاہیے میرے لیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کیا سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ لو ان السماوات السبع والارضین السبع، کہ 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو، فی کفۃ واحدہ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور کلمے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے، اٹھایا جائے، 7 زمینوں 7 آسمانوں والا ترازو کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، کلمے والا پلڑا نیچے کو جھک جائے گا۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ہاں یہ لا الہ الا، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کے معنی مفہوم پہ بھی بلکہ میں پھر بیڑا پار ہوگا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا اللہ، اللہ حاجتیں پوری کرنے والا ہے اللہ۔ یہ ہے کلمے کا معنی مفہوم۔ یہی بات اللہ ہو، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے معنی مفہوم پہ عمل بھی کرنا، پھر کلمے کا فائدہ ہوگا۔ اگر پڑھ رہے ہو کلمے کے معنی مفہوم پہ نہیں، قبروں کو بھی پوج رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو، ہے جی، تو پھر کلمے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ
کیا ہے یہ کلمہ ہے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا پاکی بلندی پہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے پھر کلمے کی دعوت بھی دی ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے پھر بھی یہی فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا ضرورت حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے. ان للموت سکرات، لوگوں موت کی بڑی سختی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور کلمے کے معنی مفہوم پہ بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.